بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے یہ عشرِ محرم کئی برس سے اسی طرح ہو رہا ہے۔ ہر محرم پر یہ عشرہ پیش کیا جاتا ہے۔ 1442 ہجری کے محرم کی ہم تیسری تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دوسری محرم ہے لیکن تقریر تیسری، چاند رات اور پہلے محرم کی تقریر اور آج دوسری محرم کو، اور عیسوی سن 2020 ہے، اس لیے کہ تاریخی طور پر آپ کو یہ یاد رہے کہ اس تاریخ پر کیا پڑھا گیا تھا اور کیا پیش کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع کو پیش کر رہے ہیں کہ جو علمی ہے اور ادب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ جو بھی جملہ معزز ہستیوں کی زبان سے ادا ہوتا تھا اسے محفوظ کر لیتے تھے، اور آج ہم جب ان جملوں کو پڑھتے ہیں تو ان جملوں کی عظمت اور دین کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ لیکن تقریر کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر پیغمبر نے خطبے دیے ہیں، تقریر کی ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے، اور وہ قومیں جو اپنے انبیاء کو عاجز کر رہی تھیں، پریشان کر رہی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح کی تقریریں بھی موجود ہیں، جو وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر روز بیان دیا کرتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، اور جواب میں حضرت نوح کو پتھر مارے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم حضرت ابراہیم کے وہ مختصر خطبے جو قرآن میں موجود ہیں، دربار نمرود میں گفتگو کی ہے، اسے قرآن نے محفوظ کیا ہے۔ پھر وہ بیانات حضرت ابراہیم کے شاندار سنہرے حروف کہ جو انہوں نے ہجرت کے لیے اور کعبے کی تعمیر کے لیے جو ارشاد فرمایا اسے قرآن نے محفوظ کر لیا۔ ان جملوں کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب قرآن آیا تو اللہ نے بتایا کہ ابراہیم نے یہ کہا، قرآن سے ہمیں پتہ چلا۔ تاریخ میں تو خیر آپ اگر ڈھونڈیں تو توریت کے ذریعے، انجیل کے ذریعے آپ بہت سی چیزیں پا سکتے ہیں، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو اسلامی تاریخوں میں اور پھر محدثین نے جو کچھ بیان کیا، تو اس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ میں جناب اسماعیل کی تقریریں موجود ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے جو بے انتہا پیغامات اللہ سے ان کو ملتے تھے کوہ طور پر، اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تقریریں کی ہیں اور انہیں سمجھایا ہے۔ جب وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچڑا پوجنا شروع کیا، اس وقت کی تقریر حضرت موسیٰ کی سننے والی ہے، جو انہوں نے جناب ہارون اپنے بھائی کو مخاطب کیا ہے اور قوم کو مخاطب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سامری، جس نے کہ یہ گمراہی پھیلائی تھی قوم میں، اس سامری کو بھی مخاطب کر کے آپ نے تقریر کی ہے۔ وہ الفاظ بھی محفوظ ہیں جناب موسیٰ کے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب زکریا ہیں، جناب یحییٰ ہیں، جناب سلیمان ہیں، جناب داؤد ہیں، جناب جرجیس ہیں، جناب عزیر ہیں۔ یہ سارے انبیاء، اور ان کی تقریریں بہت شاندار موجود ہیں۔ لیکن فصاحت و بلاغت کا خاتمہ سرکار دو عالم پر ہوا، اور ان کے خطبے جو سرکار کے خطبے ہیں ان کو ہم جب پڑھیں تو مثلاً بدر کا خطبہ ہے،
بہت عمدہ، احد کا خطبہ ہے، خیبر میں آپ نے خطبہ دیا ہے، حنین میں آپ نے خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبے ایسے ہیں کہ انہیں پڑھا جائے، سنایا جائے اور سرکار کی اس فکر کو پیش کیا جائے۔ پھر آخری خطبہ جو آپ نے غدیر خم میں دیا، طویل خطبہ، جس کو امام احمد بن حنبل نے اس پورے خطبے کو اپنے مسند میں محفوظ کیا واقعہ غدیر کے ساتھ، اور وہ خطبہ جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا کہ وہ منشور کو، اسلامی منشور کا احاطہ کرتا ہے، سرکار کا آخری خطبہ۔ پھر حضرت علی کے وہ خطبے جو آپ نے مدینے میں دیے یا جو آپ نے کوفے کی مسجد میں منبر سلونی سے دیے، وہ شاندار خطبے ہیں، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کو شرح کے ساتھ عرب میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اور ابن ابی الحدید معتزلی جو کہ عباسی دور کا عالم ہے، اور عباسی حکومتوں نے جو کتب خانہ بنایا تھا اور اس میں پوری دنیا سے کتابیں جمع کی تھیں، تو اس میں اس کو کتب خانے کا محتمم بنایا گیا، سارا کتب خانے کا انتظام اس کے سپرد کر دیا گیا تھا، جو ایک ایک کتاب کو وہ دیکھتا تھا۔ اور پھر اس نے اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کتاب لکھ سکتے ہیں، تو معتزلی نے طے کیا کہ کوئی ایسا موضوع ملے مجھے کہ میں بھی کچھ لکھوں۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ پورے کتب خانے میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں علی کی فضیلت نہ لکھی۔ ہر مورخ علی کی فضیلتیں لکھتا ہے، علی کے کارنامے لکھتا ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ علی کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جس کے لیے میں کتاب لکھوں۔ اور پھر اس نے جب نہج البلاغہ کو پورا پڑھا، حضرت علی کی تقریروں کو، تو اس کو جمع کیا اس نے، اور جمع کرنے کے بعد اس کی شرح لکھی، اور شرح لکھ کے پھر اس نے کیا کہتے ہیں کہ 23 جلدوں میں اس نے عربی میں نہج البلاغہ کی تشریح کی۔ کچھ جلدیں اس کی اردو میں بھی یا چھپی ہیں، آئی ہیں، لیکن کل کی کل جلدیں ابھی نہیں چھپی، ترجمہ نہیں ہوا۔ تو وہ اس کا شاہکار ہے کہ جو خطبات ہیں، اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا ہے اور اشارے کیے ہیں حضرت علی کے خطبوں کے بارے میں، تو اس میں ایسے جملے بعض مورخین نے جمع کیے ہیں۔ میری کتاب ہے انگریزی میں ایبسولوٹ نالج علی، تو وہ آپ اگر پڑھیں تو اس میں نے لکھا ہے کہ زیادہ تر مورخین نے ان لفظوں کو جمع کیا کہ جو حیران کن ہے، علی سے پہلے وہ لفظ کسی نے استعمال نہیں کیے، تو ان لفظوں کی جو تشریح ہوئی ہے اور جو حضرت علی کی زبان سے انتہائی فصیح اور بلیغ الفاظ ادا ہوئے ہیں، تو اس سے ہم ایک علمی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم اب وہ یہ خطبے جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کا محور جو ہے، اس کا آغاز جو ہوتا ہے، جو سرکار کا طریقہ تھا کہ پہلے حمد الہی، پہلے توحید کا بیان، تو اسی انداز کو کہ اللہ کے ذکر سے عربوں نے جو بھی خطبہ دیتا تھا، پہلے حمد الہی پھر نعت پیغمبر، یہ طریقہ رائج ہو گیا۔ اور تمام خطبوں میں آپ کو ایسا ملے گا کہ پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، اس کی تعریفیں ہوں گی، اس کے تمام اسماء، ان کا جو اسماء کا اثر ہے، جو معنی و بیان ہے، وہ نام کیوں اللہ کے رکھے گئے، ان کی تشریحات، یہ آپ کو خطبات میں مل جائے گی، سرکار کے خطبوں میں بھی، مولا علی کے خطبوں میں بھی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے خطبوں میں، امام حسین علیہ السلام کے خطبوں میں، اور خصوصی جو کہ ایک شاندار خطبہ، کئی خطبے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا
سلام اللہ علیہ کے ان خطبوں کو جب آپ پڑھیں، لیکن شہزادی بنت رسول جو خطبات دے رہی ہیں، وہ خطبے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رسالت جو ہے وہ اپنے پیغام کو مردوں تک پہنچا رہی ہے، لیکن ایک ایسی بیوی ہونا چاہیے قدرت کی نگاہ میں کہ جو سرکار کے پیغام کو خواتین میں پہنچائے۔ تو پیغمبر کی بیٹی، ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، اس کو آپ اپنے زمانے پر اپلائی کر لیں اور اپنے بارے میں آپ سوچیں کہ دیکھیں جو باپ، بیٹی کا باپ عالم، فاضل اور قابل ہوگا، کیا مجال کہ اس کی بیٹی نے اپنے باپ سے وہ علم نہ لیا۔ ایسی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں، آپ ان مثالوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر باپ عالم ہے اور علم کا خزانہ ہے اس کے پاس، تو بیٹی کو منتقل کیا ہے وہ علم۔ بیٹی جب پرورش پا رہی ہے علم میں، تو جب بولے گی تو علم بولے گی۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ جب سرکار خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی میں، اور جیسے ہی آپ پکارتے تھے ایھا الناس، تو یہ کئی بار اس لیے کہتے تھے کہ جو لوگ مصروف ہیں کسی کام میں، وہ سمجھ جائیں کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر خطبہ سننے آ جائیں۔ تو ایسی بہت سی روایتیں لکھی ہیں کہ وہ بیویاں، وہ خواتین جو مسجد نبوی کے گرد کے مکانوں میں رہتی تھیں، اس میں سرکار کی پھوپھیاں ہیں، 7 پھوپھیاں سرکار کی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں جو گھر میں، مرد اگر مسجد میں ہیں خطبہ سن رہے ہیں، تو اب گھر کی حالت میں بتا رہا ہوں کہ حضور کی پھوپھیاں ہیں، پھر حضور کی پھوپھیزاد بہنیں، وہ بھی اسی مکانات میں رہ رہی ہیں، بنی ہاشم یہی تو رہ رہے ہیں، رسول کے ساتھ ان کے بھی مکانات بنے ہوئے ہیں۔ پھر وہ حجرے ہیں جس میں رسول کی بیویاں رہتی ہیں، امہات المومنین رہتی ہیں، وہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور کی چچیاں ہیں، مثلا ایک چچی حضور کی فاطمہ بنت اسد ہیں جو مولا علی کے ساتھ رہ رہی ہیں، جناب سیدہ کے گھر میں رہ رہی ہیں، وہ بھی حجرہ مسجد سے ملا ہوا ہے۔ تو جس وقت تمام خواتین، امہات المومنین، حضور کی پھوپھیاں، چچیاں، چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، یہ پورا خاندان بنی امیہ کے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھی وہاں پر آباد تھے۔ پھر جیسے کہ بنی امیہ میں سے ایک خاتون حضور کی زوجہ ہو گئی تھیں جن کا نام ام حبیبہ ہے، وہ بھی سرکار کی زوجہ ہیں۔ تو اس طرح ہر جگہ کی نمائندگی خواتین میں موجود ہے۔ تو یہ خواتین جس وقت ایھا الناس ہوتا تھا تو سرکار کا خطبہ سننے کے لیے سارے کام چھوڑ کر آ جاتی تھی مسجد نبوی کے دروازے کے قریب تاکہ رسول کا خطبہ سن سکے۔ اب اس میں دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص خواتین سے متعلق ہیں، وہ خواتین تک منتقل کرنے کے لیے مثلا پردے پہ گفتگو کرنی ہے تو عورت جو پردے کو سمجھائے گی وہ عورت پہ اثر ہوگا۔ تو اس لیے بی بی اس فریضے کو ادا کرتی تھی کہ خواتین سب جمع ہوتی تھیں اور بی بی خطبہ پیغمبر کی تشریح کرتی تھی، آیات پڑھ کر ان کی تشریح کرتی تھی، اور سب جو فصاحت اور بلاغت باپ کے پاس تھی وہی فصاحت و بلاغت بیٹی کو ملی۔ اس لیے میں نے بنی ہاشم کے خطبوں کا بار بار ذکر کیا کہ یہ تمام وراثت نپٹ کر پوری کے پوری، اگر اس کو مختصر کرتے ہوئے آئیں تو یہ ساری وراثت جو ہے زبان و بیان کی، علم کلام کی، وہ پیغمبر کو مل رہی ہے۔ اجداد کے خطبے سرکار نے سنے، سرکار کو یاد ہے، موقع موقع سے آپ نے بتایا ہے
کہ میرے دادا عبد المطلب نے اس موقع پر کیا خطبہ دیا، میرے چچا ابو طالب نے کیا خطبہ دیا. یہ اپنے وعظ میں، اپنے خطبات میں اپنے اجداد کے خطبے سناتے تھے سرکار. تو خطبے سنانا اجداد پیغمبر کے سنت رسول ہے. اس فریضے کو میں ادا کر رہا ہوں، میں اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں. وہ تقریریں مورخین کو ملیں کیسے، وہ آئیں کیسے محدثین کے پاس؟ اجداد پیغمبر کی تقریریں سرکار نے سنائی، سرکار اس کے راوی ہو رہے ہیں، اور وہ راوی سرکار سے سن کر لکھ رہا ہے. تو وہ اثرات جو رسول اللہ میں موجود ہیں، فصیح اور بلیغ، وہ بیٹی کو بھی وراثت میں مل رہے ہیں. تو جس وقت آپ گفتگو کرتی تھیں تو علم کا ایک خزانہ ہوتا تھا بی بی کے پاس کہ جو آپ نے اپنے باپ سے حاصل کیا تھا. اور پھر جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بی بی کی جو عظمت ہے وہ کسی خاتون کو نہیں مل سکتی، قیامت تک نہیں مل سکتی. علامہ اقبال نے کہا کہ بھئی مریم کو جو فضیلت ملی ہے وہ دوہری ہے، دوہری ہے. ایک خود وہ معصومہ بی بی ہیں اور ایک عیسیٰ ہیں. تو اب ایک فضیلت عیسیٰ کی شکل میں کہ بیٹا پیغمبر ہے، یہی فضیلت مریم کے پاس ہے. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کو جو فضیلت ملی، باپ نبی ہے، باپ نبی ہے، شوہر امام ہے، دو بیٹے امام ہیں، امام حسن اور امام حسین. تو تین طرف سے فضیلتیں جناب سیدہ کو عطا ہوں. تو اگر باپ سے وراثت میں خطبات کی فصاحت اور بلاغت مل رہی ہے تو شوہر بھی تو شہر علم کا دروازہ ہے. تو اس علمی فضا میں جب بیٹے پلیں گے کہ جہاں نانا بھی دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے بعد اللہ، اللہ کہتا ہے پہلا عالم میں ہوں، اگر اس کے بعد کوئی عالم ہے تو وہ آخری پیغمبر ہے. اور پیغمبر نے پھر یہ بتا دیا ارے میں تو شہر علم ہوں لیکن دروازہ اس کا عالی ہے، باب مدینہ العلم. تو مجھے کہنے دیجئے کہ حسن اور حسین تو شہر علم میں پلے ہیں. یہ فضیلت تو کسی بچے کو ملی ہی نہیں. نبی شہر علم ہے، اور شہر علم کے سینے پر، کاندھے پر بیٹھنے والے بچے اور سینے پہ سونے والے، تو علم کی کیا منزل ہوگی امام حسن علیہ السلام کی اور امام لکھے. ماننا ہے، ماننا ہے. آپ نے نہ دیکھا ہے اور نہ یہ پوچھئے کہ وہ کیسا ہے. یہ سب نہیں پوچھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ نور ہے، وہ چراغ ہے، وہ کیا ہے. نہیں، یہ سب گفتگو مت کیجئے. ہاں اس کے صفات جو اس نے اپنے نام خود دیے ہیں، پیغمبروں کو بتایا کہ یہ صفات میرے، یہ نام بندوں تک پہنچاؤ، بس اس پہ بات کرو. میں ستار ہوں، میں بندوں کے گناہوں کو ڈھانپتا ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں. جیسے ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، ایسے میں اپنے بندے پر مہربان ہوں. پھر یہ کہنا کہ میں تجھ سے دور کہاں ہوں، میں تو تیرے رگے گلو سے بھی قریب ہوں. یہ بندے سے اللہ کی محبت، یہ سب خطبات رسول اللہ، خطبات علی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. آیات ہیں قرآن میں، تشریح جو ہے وہ مولا کائنات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے روزانہ کچھ اقتباس خطبوں کے پڑھوں گا، پھر تشریح کروں گا اور اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا. آج میں جناب سیدہ کا ایک عظیم خطبہ جو آپ نے دیا، اس میں سے میں وہ حصہ آپ کو سنا رہا ہوں جو بی بی نے توحید سمجھائی. یعنی رسول اللہ کے بعد ضروری یہ تھا کہ توحید پر پھر تاکید کی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ توحید میں کوئی غلط فہمی ہو جائے. بی بی نے توحید سمجھائی. اس کے بعد آپ نے اسلامی احکامات جو پیغمبر نے دیے تھے پھر ان کی شرح کی کہ تمہیں جو اسلامی زندگی گزارنی ہے تو اب وہ کارگر خواتین کے لیے بھی بی بی کا خطبہ ہو رہا ہے، اور اب وہ خطبہ جب عام ہو رہا ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو رہا ہے.
اس لیے کہ بی بی نے اسلامی گفتگو جو کی وہ سب کے لیے کی ہے۔ یہ خطبہ جس کی روایت کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے عبداللہ ابن حسن، اور وہ اپنے بزرگوں سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور جتنے بھی سادات آل رسول تھے ان کو مولا علی کے سارے خطبے یاد تھے، ان کو جناب سیدہ کے سارے خطبے یاد تھے۔ جیسے جیسے سادات آگے بڑھ گئے وہ خطبے سینہ بسینہ ان کو لفظ با لفظ یاد تھے۔ اب یہ بی بی کا خطبہ جو ہے اس کے بعد حضرت زینب جو آپ کے بیٹی ہیں جناب سیدہ کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ، انہیں 5 سال کی عمر میں یہ خطبہ زبانی آتا ہے، اور یہ علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر کوئی علم کو سمجھنا چاہے تو بی بی کے اس خطبے کو وہ پڑھے بیٹھ کے اکیلے میں، تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، علم کی معراج کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی کے خاندان میں آنے والے زید شہید جو کہ جناب سید سجاد کے صاحبزادے ہیں، ان کو یہ پورا خطبہ یاد تھا، اور انہوں نے کئی بار اس خطبے کو پڑھا، اور اس کے بعد اس خطبے کو جب آپ نے پڑھا تو لوگوں کی آنکھ میں آنسو آئے، اس لیے کہ بعد رسول ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول سے جتنا مشابہ ان کی بیٹی تھیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنی مشابہ تھیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چال ڈھال گفتگو بات چیت لہجہ جناب فاطمہ کا سب رسول اللہ کی طرح تھا۔ یہ حدیثیں شیعہ اور اہل سنت سب کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو ام المومنین نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ وہ بالکل اپنے باپ کی شبیہ تھی، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، لہجے میں۔ تو اب دیکھیے پیغمبر کا خطبہ جو آپ سنیں گے، جو غدیر کا خطبہ ہے، اس کے کچھ اقتباسات میں آپ کو سناؤں گا۔ رسول اللہ کے وہ خطبے جو آپ نے ان دہریوں کے سامنے دیے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے یا سنویت کے قائل تھے، ان کے وفود آتے تھے تو رسول ایک تقریر کرتے تھے توحید انہیں سمجھانے کے لیے کہ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو اور تم تو توحید کو نہیں سمجھ رہے ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کیا ہے اور کس طرح وہ احد ہے اور کس طرح وہ عظیم ہے۔ تو وہ خطبات پیغمبر کے ہیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا، ایک ایک جملہ ایسا ہے جس کی میں اشارہ بھی کروں گا، اور میں آپ کو پہلے پورا اقتباس سنا دوں گا، اس کے بعد اس کی تشریح کر دوں گا۔ آپ فرماتی ہیں، ارشاد فرمایا، حمد خدا ہی کے لیے ہے، حمد کسی اور کے لیے نہیں ہے، نعت پیغمبر کے لیے، لیکن حمد کس کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد خدا ہی کے لیے، اس کی نعمتوں پر شکریہ کا وہی مستحق ہے اپنی عطاؤں پر، اور تعریف ہمگیر نعمتوں کی شروعات پر اور کامل نعمتوں کے عطیے پر اور تابڑ توڑ پورے احسانات کرنے پر۔ یہ نہیں کہ ایک بار بندے پہ احسان کر دیا اور بندے کو بھول گیا، تابڑ توڑ یعنی پے در پہ اللہ بندوں پہ احسان کرتا چلا جا رہا۔ اس کو سمجھا رہی ہیں کہ احسانات کرنے پر فردن شمار کی حد سے نعمتوں کو اس نے زیادہ عطا کیا ہے، شمار کوئی نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کو۔ صلہ کی انتہا تک پہنچنے سے شکریہ دور رہا، اس کو سمجھنے سے زمانہ قاصر ہو گیا۔ لوگوں نے شکرانہ ادا کر کے نعمتوں میں زیادتی چاہی تاکہ ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں، اور اس نے خلق سے ہم چاہی نعمتوں کو عظیم بنانے کے لیے، ایک احسان کے بعد ایسا ہی دوبارہ احسان کرنے کے لیے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے خدا کوئی خدا نہیں، وہ یکتا اور بے جوڑ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی حقیقت
پاکیزگی کو قرار دیا گیا ہے، اور اس کلمے کے ہدف کا دلوں کو ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے تصور میں عقل کے چراغ جلائے۔ دیکھیں ترجمے میں یہ تاثیر ہے، ترجمے میں یہ تاثیر ہے کہ آپ ایک علم کا خزانہ سن رہے ہیں۔ تصور میں عقل کے چراغ جلائے، جس کو دیکھنے سے آنکھیں کور، جس کے تعارف سے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی تعریف کیا کرے گا؟ زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی کیفیت سمجھنے سے وہم شل ہیں، یعنی وہم میں نہیں آتا، وہم میں نہیں، دماغ شل ہو جائے اگر اس کے آپ وہم میں اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے چیزوں کو اختراع کیا۔ اب اس منزل کو دیکھیے گا، تمام کائنات کی چیزوں کو اس نے بنایا، اور وہ صنعتیں جو اللہ نے بنائی ہیں، بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اختراع کرنا کہتے ہیں خود ایجاد کیا۔ اب آگے اس فرمایا کہ خود اختراع کیا، کسی پرانی چیز کی نقالی نہیں کی۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں سے کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں، تو اس نے خود اپنے علم سے اس شے کو بنایا۔ کائنات کی ہر چیز عجائب ہے اور وہی بنا سکتا تھا، اور اس نے نقالی نہیں کی، ایجاد کیا۔ یوں نہیں کہ کسی مثال کی اس نے پیروی کی ہو، نہ اس نے بنایا، اس نے اپنی قدرت سے بنایا، اپنے ارادے اور مرضی سے پیدا کیا۔ اس کو تخلیق کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی جو کچھ اس نے بنایا وہ اپنی تخلیق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو واجب نہیں ہے کہ یہ سب بنائے، واجب نہیں ہے اللہ پہ، یعنی اسے کوئی محتاج ہی نہیں ہے کہ یہ بنانا ہے، دنیا بنانا ہے، درخت بنانے ہیں، آفتاب بنانا ہے، سورج بنانا ہے، نہ اسے کوئی احتیاج نہیں ہے، اس نے بنایا۔ اور نہ تصویر کشی سے اس کا ذاتی کوئی فائدہ تھا، اس کی ذات کو کوئی فائدہ ان چیزوں سے نہیں پہنچ رہا کہ اس لیے اس نے بنایا کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچے۔ نہ، یہ ہے علم، یہ ہے خطبہ سیدہ، یہ ہے سیدہ کا علم جو قرآن کے ساتھ چل رہا ہے۔ بی بی کے علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بچیوں کو جناب سیدہ کا یہ علم پڑھاؤ کہ وہ تمام خواتین میں عالمہ تھیں اپنے وقت کی، صرف سیدہ نساء العالمین نہیں ہیں بلکہ علم میں بھی کامل ہیں، اور اتنی کامل ہیں کہ توحید کو سمجھا رہی ہیں۔ اس کا کوئی ذاتی فائدہ تھا مگر یہ کہ اپنی حکمت جتانا تھی، وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں کتنا بڑا حکیم ہوں۔ اس نے اپنی حکمت بندوں پر جتائی، اپنی اطاعت پر متنبع کرنا تھا کہ دیکھو میں یہ سب بنا سکتا ہوں، اب تم کسی اور کی اطاعت نہ کرنا، اطاعت میری کرنی ہے اور میری عبادت کرنی ہے۔ اور اپنی قدرت اس نے ثابت کر دی ان چیزوں کو بنا کر، تاکہ مخلوق سے اس کی عبادت کرنے کی اس نے کہا تمہیں اطاعت کرنی ہے اور میری عبادت کرنی ہے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے نعمتیں مہیا کر دی ہیں، اور تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری نافرمانی نہ کرنا۔ دیکھو اس نے مخلوقات کو خلق کیا، پھر خالق نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی نافرمانی پر عذاب مقرر کیا۔ پرستاروں کو برائیوں سے بچانے اور جنت کی طرف کھینچ بلانے کے لیے عذاب و ثواب نافرمانی اور فرما برداری پر معین کیا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ خالق نے ان کو بھیجنے کے پہلے چنا، یعنی انہیں مصطفیٰ بنایا، انہیں مصطفیٰ بنایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وعلی العالمین۔ اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ یہ وہ ہیں جو انتخاب کائنات میں کر کے مصطفیٰ، یعنی ہر ایک مصطفیٰ نہیں، ہر ایک کو اللہ نے نہیں چنا۔ مصطفیت محمد اور آل محمد پہ ختم ہو گئی، اب ہر ایک کو اللہ چنے گا نہیں کائنات۔ سورہ آل عمران میں اس نے بتا دیا کہ عمران کے بعد
اور اس کی اولاد کے بعد ہم کسی کا انتخاب نہیں کریں گے، یہ قیامت تک کا انتخاب ہے، بس میں نے چن لیا اور مصطفیٰ بنا دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ محمد اس کے بندے، اس کے رسول ہیں، خالق نے ان کو بھیجنے کے پہلے چنا اور برائیوں سے پاکیزہ رکھا، یعنی سرکار سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم ہے سرکار۔ بی بی فرما رہی عقیدہ پختہ کر رہی ہیں بعد رسول امت کا کہ اس سے ہٹنا نہیں ہے، اپنا عقیدہ بنانا نہیں ہے، جو میں کہہ رہی ہوں اسی عقیدے پر چلنا ہے۔ اور بی بی یہ خطبہ اس لیے دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ خالق نے ان کو بھیجنے سے پہلے چنا، برائیوں سے پاکیزہ رکھا اور نامزد کیا منتخب کرنے کے پہلے، اور منتخب کیا بھیجنے کے پہلے۔ یہ وہ وقت تھا جب مخلوقات پردہ غیب میں چھپے ہوئے خوف کی چادروں میں لپٹے ہوئے لا انتہا نیستی سے ہمکنار تھے۔ خدا معاملات کے اختلافات کو جانتا تھا، زمانے کی نیرنگیوں کے گھیرے کا اس کو علم تھا، مقدر کا لکھا کب اور کہاں پورا ہوگا یہ بھی وہ جانتا تھا۔ یہ چیزیں ٹھیک یوں ہی ہو سکتی تھیں کہ وہ رسول کو بھیجے۔ اس نے پیغمبر کو اپنے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، اپنے حکم کو شدت کے ساتھ جاری کرنے کے لیے، دعوت نے حتمی اور معین شدہ نتائج پہنچانے کے لیے بھیجا۔ پیغمبر نے امتوں کو اپنے اپنے دین پر الگ الگ دیکھا، ہر گروہ کو اپنی آنکھ سے چمٹا ہوا دیکھا۔ اب بتا رہی کہ سرکار جب آئے تو صورتحال کیا تھی عرب کی؟ تو پیغمبروں کی پچھلی قومیں جو تھیں وہ اپنے فرسودہ عقائد سے لپٹی ہوئی تھی، ان کو ان برے عقائد سے، شرک سے پیغمبر کو نکالنا ہے۔ اس بات کو شہزادی سمجھا رہی ہیں کہ کتنی مشکلوں کی منزل پر میرے باپ نے اپنی طرف، اپنے دین کی طرف، اللہ کی طرف کیسے بری عادتیں چھڑا کر اپنی طرف بلا لیا۔ بیٹی ہی بتا سکتی تھی، دوسرا نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو بعد پیغمبر کوئی اور پیغمبر کو سمجھاتا کہ پیغمبر کی سیرت کیا تھی۔ گھر والا ہی گھر کی بہتر جانتا ہے، اور یہ حدیث پیغمبر ہے کہ گھر والا ہی گھر کی باتیں بتا سکتا ہے، باہر والا گھر کی باتیں نہیں بتا سکتا، یہ حدیث پیغمبر ہے۔ اور بی بی فرما رہی ہیں کہ اس توحید کے بعد نبوت کو بھی سمجھو۔ الگ الگ دین اور گروہ لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، اور وہ آگ تھی ان کے فرسودہ اور باطل عقائد کی، جس آگ سے وہ لپٹے ہوئے تھے، وہ آگ انہیں جلا رہی تھی۔ پیغمبر نے اس آگ سے انہیں کھینچ کر ٹھنڈی روشنی میں لے آئے۔ ابھی شہزادی یہی بات آگے کہیں گی، اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہوا پہچاننے کے بعد خدا کا انکار کرتے ہوئے دیکھا۔ ہر ایک اپنے بت سے لپٹا ہوا تھا، اور ایک اللہ جو تھا اس سے انکار کر رہا تھا۔ جب پیغمبر آئے تو حالت کیا تھی؟ شہزادی اس کا منظر کھینچ رہی ہیں۔ جب میرے بابا آئے تو سب بتوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اب بت پرستی چھڑانا ہر قبیلے اور ہر گروہ سے، یہ میرے بابا نے کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو اسی وقت اللہ نے محمد سے امتوں کے اس اندھیر کو جگمگا دیا۔ وہ جو غلط عقائد کا اندھیرا پھیلا تھا، محمد کی آمد سے اجالا ہو گیا۔ جناب سیدہ فرما رہی، اور دلوں کے مشکلات حل کیے، اور آنکھوں سے اندھے پن کو روشنی سے بدل دیا۔ وہ اپنے عقائد میں اندھے ہو رہے، سرکار نے اس اندھے پن کو روشنی میں تبدیل کر دیا اور توحید کی طرف لیا، اور پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں میں عزم رہبری لے کر، تو لوگوں کو گمراہی سے نجات دلائی، کوٹ چشمی مٹا کر بینا بنایا۔ اندھے تھے، انہیں آنکھ کی روشنی پیغمبر نے دی، اور سچے دین کی ہدایت کی، اور ان کو سیدھے راستے کی دعوت دی۔ پھر اللہ نے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا، انتہائی رحمت کا بلاوا، انتخاب کا بلاوا، فریفتگی کا بلاوا، احسان کا بلاوا، محمد کو اس دنیا کی مشقت سے اس دنیا میں لے گیا جہاں سوا امن اور سکون اور آرام کے کچھ نہیں ہے، اور بلایا اور شدائد کے بوجھ کو پیغمبر سے اٹھا لیا۔ پیغمبر نیک فرشتوں اور صاحب مغفرت پرورش کنندہ کی خوشنودی میں گھرے ہیں، وہاں فرشتے ہیں چاروں طرف۔ خوشنودی رسول پر ہر ایک حکم رسول ماننے کے لیے اس مقام پر جہاں محمد کی حکومت ہے،
کون بتاتا کہ وہاں محمد کی حکومت کس طرح اور کس طرح وہاں کی مخلوق محمد کی اطاعت کر رہی ہے؟ وہاں کوئی فرما بردار کے علاوہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جہاں سرکار کی حکومت ہے، اس دنیا کی مشقت سے ہٹا لیا اور وہاں لے گیا، اور اس کے بعد اور بادشاہ جو کہ غالب ہے یعنی کہ اللہ، اس کے ہمسائے میں ہیں۔ خدا کی رحمت میرے پدر بزرگوار پر، جو اس کے نبی، اس کے وحی کے امانت دار اور مخلوقات میں اس کے پاکیزہ ترین، اس کے انتخاب، اس کی خوشنودی کے حامل حضرت پر سلامتی اور رحمت خدا، اس کی برکتیں۔ اور اس کے بعد میں آگے خطبہ پیش کروں گا جس میں آپ نے احکامات پر گفتگو کی، جس میں بی بی فرماتی ہیں، کل کی تقریر میں گفتگو کروں گا، بی بی نے بتایا نماز کیوں واجب کی۔ دیکھیں پیغمبر نے نماز کا حکم دیا، بیٹی نے بتایا کہ نماز کو واجب کیوں قرار دیا، روزہ کیوں رکھا گیا، زکوٰۃ کیوں رکھی گئی، حج کیوں رکھا گیا، جھوٹ بولنا کیوں منع کیا گیا، کم تولنا کیوں منع گیا، اس کے فوائد کیا تھے منع کرنے کے، اس پہ بی بی نے اس خطبے میں روشنی ڈالی ہے۔ علم کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ۔ اب آپ بتائیے کہ جو بی بی ایسا علمی خطبہ دے رہی ہو، اس کے علم کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ جس نے رسول کی گود میں پرورش پائی ہو، یعنی جس گود میں قرآن اور سیدہ ساتھ پلے ہوں، گود میں ہے وہ اور وہی آ رہی، تو اس مرتبے کو آپ کہاں تک سوچیں گے؟ اور پھر یہ سوچئے کہ جو بچے سیدہ کی گود میں پلیں گے، اس پہ علامہ اقبال نے بہت زور دیا ہے کہ بھائی ایسی ماں آئیڈیل میں پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان عورتیں اس کے نقش قدم پہ چلیں، تاکہ ایسے بیٹے پیدا ہوں اور ایسی مائیں معاشرے میں پیدا ہوں، تاکہ سیدہ کا کردار دکھاؤ، تاکہ ہر گھر میں پرامن ماحول ہو، اس کے بچے بھی پرامن ہوں۔ فائدہ ہے بھائی آپ کا، اسلام کا اور امت کا فائدہ ہے کہ آپ بی بی کے خطبات سنائیں۔ امام حسن امام حسین کو ماں نے کیسے پالا؟ چھوٹے سے ہیں امام حسن، اور اپنے نانا کا خطبہ سن کر مسجد سے آتے ہیں تو جناب فاطمہ کہتی ہیں ہاں سناؤ، آج تمہارے نانا نے کیا خطبہ دیا؟ تو روایت میں ہے کہ لفظ با لفظ پورا خطبہ امام حسن کو حفظ ہو جاتا تھا، اور اسی طرح ماں کو سناتی تھی۔ جب حضرت علی گھر میں آتے تھے تو جناب فاطمہ پورا خطبہ پیغمبر کا سناتی تھی، تو حضرت علی فرماتے تھے کس نے آپ کو بتا دیا، کیسے پتہ چلا آپ؟ تو کہا آپ کا بیٹا حسن روزانہ پورا خطبہ حفظ کر لیتا ہے اپنے نانا کا، اور مجھے آ کے سناتا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ایک دن ہم کو بھی موقع دیجئے کہ ہم حسن کو سنیں کہ وہ کس طرح خطبہ دیتے ہیں۔ 5 سال کی ہوں گے امام حسن کی۔ تو جناب سیدہ نے پردہ ڈال دیا، اور پردے کے پیچھے حضرت علی بیٹھے، اور جب امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو بی بی نے کہا خطبہ سناؤ۔ تو خطبہ دینے سے پہلے دائیں بائیں دیکھا، جناب سیدہ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، خطبہ کیوں نہیں سنا رہے ہو؟ کہ ایسا لگتا ہے کوئی بزرگ میرا چھپ کر مجھے سن رہا ہے۔ اب علی کے سامنے یعنی زبان میں میرے لکنت ہے بزرگ، تو حضرت علی نکل آئے پردے سے اور امام حسن کو لپٹا لیا، کہا بے شک تم رسول کے وارث ہو، رسول کے بیٹے ہو۔ تو یہ ایک علمی گھرانہ ہے، اس علمی گھرانے کی باتیں کیجئے آپ اور عوام تک علم پہنچائیے۔ آپ کیوں نہیں ایمبیسیڈر بنتے یار؟ آپ کاہے کے لیے نہیں سفیر بن رہے ہیں محمد کے علوم کے؟ جو سنے وہ آگے بڑھائے، یہی تو رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر میں نے تقریر ختم کی۔ 2 محرم تھی کہ امام حسین السلام اس سرزمین پر پہنچے، اور چلتے چلتے آپ کا گھوڑا رک گیا۔ جب آپ زیارت کے لیے جائیں
تو فرات کے اس پار ایک مقام امام صادق علیہ السلام ہے، تو وہاں پر آپ جب رکیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی جگہ پر گھوڑا چلتے چلتے رک گیا تھا۔ جب گھوڑا رک گیا تو آپ نے کئی گھوڑے بدلے، لیکن کسی گھوڑے نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ تب آپ نے اپنے اصحاب و انصار سے کہا کہ یہاں کے جو باشندے ہوں ان میں سے کسی کو بلاؤ تاکہ پتہ چلے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ وہ تو سنسان جگہ ہے، صحرا ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ شط فرات ہے، اسی نام سے وہاں پر پتھر بھی لگا ہے، شط فرات۔ کسی نے کہا اس کا نام ناصریہ بھی ہے، کسی نے کہا اس کا نام غادریہ بھی ہے۔ ایک بزرگ جو بہت عمر دراز تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا فرزند رسول اس زمین کا نام کربلا ہے۔ بس یہ نام سنتے ہیں امام حسین نے کہا وہ جگہ آ گئی جو ہمارے سفر کا آخری حصہ ہے، اور جہاں ہمارے اونٹ اتارے جائیں گے، جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، اور پھر یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے جوان مارے جائیں گے، جہاں ہمارے بچوں کی لاشیں تڑپیں گی، یہیں ہمارے بھائی بیٹے اور بھتیجوں کی قبریں بنیں گی۔ اور پھر ایک جملہ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں میری بہن کے سر سے چادریں چھنیں گی۔ تو جناب زینب کا گریہ بلند ہوا۔ بارالہ اس عبادت کو قبول فرما، اس نیک عمل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما۔ جو لوگ آباد ہیں پاکستان میں ان کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھ، آفت ناگہانی سے محفوظ رکھ، اور وہ ادارے جو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں ان سب کو سلامت رکھ، ان کو برکتیں عطا فرما، سب کے گھر میں آبادیاں ہوں، انہیں رزق وافر مقدار میں عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، امام مہدی کا ظہور فرما، اور ظہور میں جلد امام کو لا تاکہ زمانے کی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔